کہنا کہ مدارس کے بچے صرف اردو پڑھتے ہیں یا دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ غلط ہے۔ اصل میں ایسے فینیٹک مائنڈ کے ایسے بگوٹری مائنڈ کے جو لوگ ہیں وہ ہر زمانے میں رہے ہیں اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں جو گنگا جمنی تہذیب ہے وہ برقرار رہ سکے۔ دیگر بڑے بڑے اکابر علماء نے اپنی قربانیاں دی ہے، اس کے بعد جا کر کے دیش آزاد ہوا ہے۔ ہندوستان ایک امن کا گہوارہ ہے اور ہمیشہ سے گنگا جمنی تہذیب کا ایک پیغام دیا ہے۔ آپ اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں اور بچپنا گزارے ہیں اور آپ بھی مدرسے کے پروڈکٹ ہیں، بھلے آج اسکول میں آپ خدمت انجام دے رہے ہیں، تو آج آپ کے گاؤں سے 6 بچے اپنا حفظ قرآن مکمل کیے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ یقین مانے بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے کیونکہ اس گاؤں کی تاریخ میں یہ پہلا ایسا موقع ہے۔ یہ مکتب تھا 50 سال قبل یہ قائم ہوا، لیکن پہلا موقع ہے کہ یہاں سے بچے حفظ مکمل کر کے آج ان کی دستار بندی ہو رہی ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، تمام گاؤں والے خوشیاں منا رہے ہیں۔ اردو کے فروغ میں مدرسے کا کتنا اہم رول ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، چونکہ آج جو مرجنلائز کیا جاتا ہے مدرسہ کو کہ مدرسے سے کوئی تعلیم نہیں ہوتی ہے، جہاں مدرسے کے بچے مدارس کے فارغین قوم کے بڑے عہدوں پہ خدمات انجام دے رہے ہیں اور ہندوستان کے مختلف عہدوں میں جیسے سول سروسز ہے جی، وہاں تک ہمارے مدارس کے بچے پہنچ چکے ہیں۔ وہیں اردو کی ترقی میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر اردو بچی ہوئی ہے تو یہ مدارس کا ہی رول ہے کہ اردو بچی ہوئی ہے، ورنہ حقیقت مانے تو اردو دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے، لیکن مدارس نے اس کچھ ڈھانچے کو بچا کے رکھا ہے اور فروغ بھی دے رہا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مدرسے میں جو ہے صرف دینی تعلیم دی جاتی ہے، جیسے کہ عصری جیسے حساب کتاب ہندی انگلش وغیرہ نہیں پڑھایا جاتا، کیا کہنا؟ نہیں دیکھیے، یہ سب کیا ہے کہ ریومر ہے۔ ہاں، یہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا تھا، لیکن اب لوگ اویئر ہو گئے ہیں اور ہر طرف مدارس میں جہاں دین کی تعلیم دی جا رہی ہے وہاں عصری تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور انہی عصری تعلیم کی وجہ سے آج دیکھیں گے سینکڑوں مدارس کے بچے جامعہ میں، جے این یو میں، حیدرآباد میں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہاں سے فراغت کے بعد وہ اچھے جاب کر رہے ہیں اور بہترین ملک کے اعلیٰ عہدوں پہ مطلب خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ مدارس کے بچے صرف اردو پڑھتے ہیں یا دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ غلط ہے، بلکہ یہاں پر بچوں کو ایسے ڈیزائن کیا جاتا ہے، ایسے سنوارا جاتا ہے کہ وہ ملک کی بھی خدمات کر سکے اور دین کی خدمات بھی انجام دے سکے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مدرسے میں جو ہے غلط طریقے کی تعلیم دی جاتی ہے، آتنکوادی بنایا جاتا ہے، جو کچھ لوگ ہے وہ کہتے ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے ان کو؟ اصل میں ایسے فینیٹک مائنڈ کے ایسے بگوٹری مائنڈ کے جو لوگ ہیں وہ ہر زمانے میں رہے ہیں اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں جو گنگا جمنی تہذیب ہے وہ برقرار رہ سکے، تو اسی لیے ہمیشہ وہ یہاں پر ٹارگٹ اس لیے کرتے ہیں کہ یہاں سے امن کی تعلیم دی جاتی ہے اور جب تک کہ یہ مدارس کے فارغین رہیں گے کہیں پہ ظلم برداشت نہیں کریں گے، جہاں ظلم ہوتا ہے آواز یہ اٹھاتے ہیں، اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہ قلعہ بند ہو جائے، یہ قلعہ ڈھا دیا جائے تاکہ ان کو آزاد ماحول میں فتنہ پھیلانے کی کوشش موقع مل سکے۔ جنگ آزادی میں علماؤں کا کیا رول رہا؟ جنگ آزادی کی اگر تاریخ، اس کا بیک گراؤنڈ جو اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس کو آپ دیکھیں تو 1857 میں فرسٹ ریولیوشن ہوا تھا جس میں بہادر شاہ ظفر کو قید کر لیا جاتا ہے اور 1862 میں ینگون میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں حقیقت میں جو جنگ آزادی کی لڑائی تھی وہ 1857 میں جو لڑائی لڑی گئی ہے 1857 میں وہ لڑائی تھی۔ 1947 میں دیش آزاد ہوا ہے اور آسانی سے آزادی مل گئی ہے، لیکن جو قربانیاں دی گئی ہے نا، آپ فہرست اٹھا کر دیکھیں آج بھی دلی میں جائیں گے آپ، جو انڈیا گیٹ ہے حالانکہ اس کو انگریزوں نے بنایا ہے، وہاں پر دیکھیں گے تو 70% سے زیادہ مسلمس اور اس میں بھی علماء، عنایت احمد کاکوروی، علامہ فضل حق خیرآبادی اور دیگر بڑے بڑے اکابر علماء نے اپنی قربانیاں دی ہے، اس کے بعد جا کر کے دیش آزاد ہوا ہے۔ ابھی جو ملک میں حالات بنے ہوئے ہیں کہ کچھ سیاسی پارٹیاں کہہ لیجئے، سیاسی نیتا کہہ لیجئے، ہندو مسلم ایکتا کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، جہاں تک کہ ہندوستان کی بات کریں تو ہندوستان ایک امن کا گہوارہ ہے اور ہمیشہ سے گنگا جمنی تہذیب کا ایک پیغام دیا ہے، اور یہاں ایک مولانا کے بغل میں پنڈت بیٹھتا ہے اور وہ اپنا بھجن کہتا ہے، مولانا اپنی بات پیش کرتا ہے، اور یہ ہندوستان کی خوبصورتی ہے۔ اصل میں اسی خوبصورتی کو بگاڑنے کے لیے کچھ لوگ کوششیں کر رہے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی ہندوستان کے 70% لوگ امن پسند ہیں اور یہ کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ آپس میں حلہ فساد ہو، کیونکہ اس سے نقصان جو ہوتا ہے ان نیتاؤں کا نہیں ہوتا، ان کے بیٹے کیمبرج میں پڑھ رہے ہیں، ان کے بیٹے آکسفورڈ میں پڑھ رہے ہیں، لیکن جو غریب ہیں، مزدور ہیں، دلت طبقہ کے لوگ ہیں، پچھڑے ہیں، مرجنلائزڈ لوگ ہیں، ان کو یہ لوگ جھونک دیتے ہیں، فساد کی نظر ہوتے ہیں، اور ان کے چاہے وہ کسی طرف سے ہو، یا وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو، وہ مارے جاتے ہیں بیچارے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کسی بھی بڑے نیتا کے بیٹے اس میں آتے ہیں، ان کے بیٹے آکسفورڈ میں پڑھ رہے ہیں، ان کے بیٹے کیمبرج میں پڑھ رہے ہیں،
اور لڑے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں یہاں پر غریب کے بچے۔ مولین صاحب آخر میں ہم چاہیں گے ایک سوال بس آخری، کہ یہ جو جلسہ جلوس کرتے ہیں رات رات بھر کا، جو لاکھوں لاکھ 2-2 لاکھ 6-6 لاکھ 10-10 لاکھ روپیہ قوم کا برباد کرتے ہیں، تو اس سے بہتر نہیں ہوتا کہ یہ پیسہ ہائی ٹیک ایجوکیشن میں لگایا جائے، بہتر تعلیم کے لیے لگایا جائے؟ بالکل، آپ نے ایک دم برننگ ایشوز پر آپ نے کوشچن کیا ہے، اور یہی ہم لوگ کا مشن ہے کہ جلسہ جلوس کو بائیکاٹ کیا جائے، کیونکہ اب اس سے قوم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، ایک خطیر رقم خرچ ہوتی ہے اور اس سے قوم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آج قوم مسلم کو ضرورت ہے کہ ایک بہترین ایجوکیشنل پلیٹ فارم ان کے لیے اسٹیبلش کیا جائے۔ جب تک کہ بہترین ایجوکیشنل پلیٹ فارم نہیں ہوگا، اسی طریقے سے مسلمان کے بچے جو ہے نشہ خوری میں یا آوارہ گردی میں ٹہلتے رہیں گے۔ یہ قوم کے بڑے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ان پیسوں کو اسکولی تعلیم کے لیے خرچ کریں، اسکول کو اسٹیبلش کرنے کے لیے خرچ کریں۔ جب تک کہ اپنا اسکول نہیں ہوگا تب تک کہ صحیح تعلیم نہیں ہو سکتی ان کے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے۔ تو آپ ہیں کونین رضا صاحب، جو اپنی خدمت انجام دیتے ہیں دہلی پبلک اسکول میں، اور کافی اچھا میسج دے رہے تھے آپ کو، اور ہم چاہیں گے کہ ان کی باتوں پہ عمل کیا جائے، جس سے جو ہے آپ کا معاشرہ، آپ کا سماج ایک بہتر زندگی گزار سکے۔ اور ویسے گارجین کو بھی میں کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو کے وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ تعلیم حاصل کروائیں، علم دین سے بھی آشنا کروائیں اور علم عصریہ سے بھی آشنا کروائیں، تاکہ آپ کے بچے جو ہے اپنے روشن مستقبل کی طرف قدم بڑھا سکے اور اپنی زندگی کو روشن کر سکے۔ آپ دیکھتے رہیں اردو نیوز بہار، کیمرہ مین ظفر کے ساتھ میں آپ کا خادم، اردو نیوز بہار ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر۔